اسی طرح سے تیسری چیز، اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار، اس لیے کہ بچے کا پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو بچہ دیندار ہوتا ہے، اگر ماں نمازی ہے تو بچہ نمازی ہوتا ہے۔ جب ایک نمازی ماں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا جو بچہ رہتا ہے 3 مہینے یا 4 مہینے 5 مہینے کا جو بچہ رہتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ بچہ بھی جو ہے سجدہ کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، پھر بھی وہ جو ہے اپنی ماں کو دیکھ کر اثر انداز کرتے ہوئے وہ بھی سجدہ کرنے لگتا ہے۔ اگر ماں جھوٹی ہے تو بچہ جھوٹا ہوگا، اگر ماں دھوکہ دہی دینے والی ہے تو بچہ بھی بڑا ہو کر دھوکہ دینے والا بنے گا۔ اگر ماں چغل خور ہے، فون میں بات چیت کرتے وقت کسی کی چغلی کر رہی ہے، کسی کی برائی کر کے اس کا کچا گوشت کھا رہی ہے، تو بچہ بھی جو ہے بڑا ہو کر چغلی کرنے والا بنے گا۔ اگر ماں اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے، اگر ماں اپنے بچے کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ بدزبانی کر رہی ہے تو وہ بچہ بھی بڑا ہو کر بدزبانی کرنے والا بنے گا۔ اگر ماں اپنے بچے کے سامنے اپنے شوہر کی جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرے گی تو بچہ بھی بڑا ہو کر جو ہے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے والا بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بچہ جو کچھ سیکھتا ہے سب کچھ اپنی ماں کے اثر سے سیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھ کر بچہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ آج بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا بچہ بدزبان ہوتے جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بچے کی تربیت کے اندر سب سے بڑا کسی کا اہم رول ہے تو وہ ماں کا کردار ہے۔ ایک بچے کی تربیت کے اندر سب سے بڑا کسی کا اہم رول ہے تو وہ ماں کا ہے، ماں کا سب سے بڑا اہم رول ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت جب آپ اپنے ہاتھ کے اندر موبائل کو پکڑے ہوئے فحش تصویریں دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے، پتہ نہیں کس طرح کے ڈرامے دیکھتے ہوئے جب آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو جو کچھ آپ اس موبائل کے اندر دیکھ رہی ہو یہی کچھ تو یہی سارا سب کچھ تم اپنے بچے کو دے رہی ہو۔ جب آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت اپنے ہاتھ کے اندر فون کو تھام کر فحش تصویریں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے جب آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں پھر آپ یہ امید رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ جیسا بنے، ابن تیمیہ جیسا رحمہ اللہ جیسا بنے، اسی طرح سے علامہ ناصر الدین البانی جیسا بنے، تو کہاں سے آپ کا بچہ جو ہے اتنا بڑے محدث بن پائے گا؟ کہاں سے آپ کا بچہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جیسا بن پائے گا؟ کہاں سے آپ کا بچہ علامہ ابن تیمیہ کی جیسا بن پائے گا؟ جب آپ اپنے فون کے اندر فحش تصویریں دیکھتی ہوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو کہاں سے آپ کا بچہ علامہ ابن تیمیہ جیسا بنے گا، علامہ ابن قیم جیسا بنے گا؟ جب آپ فحش تصویریں دیکھ رہی ہے تو آپ کا بچہ جو ہے ان تصویروں کے اندر ناچنے والی طوائف کی جیسا، ان تصویروں کے اندر، ان فلموں کے اندر ناچنے والے ہجڑا اور ہجڑی جسے ہیرو ہیروئن کہتے ہیں، یہ ہیرو ہیروئن نہیں ہے، یہ ہجڑا اور ہجڑی ہے، ان کے جیسا آپ کا بچہ بنے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان اپنے اولاد کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اپنی آخری حالت کے اندر مبتلا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام کے تمام بچوں نے کہا کہ ابو، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہم اپنے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، جس رب کی آپ عبادت کیا کرتے تھے ہم اسی رب کی عبادت کیا کریں گے۔ آج اگر کوئی مر رہا ہے،
آج اگر کسی کوئی مرض الموت کے اندر مبتلا ہے تو اپنے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بچوں، میں اتنی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو تم آپس میں مت لڑنا، تم آپس میں مت جھگڑنا، اس پراپرٹی کو جو ہے تقسیم کر لینا۔ یہ تو اہل ایمان تھے جو اپنی آخری حالت میں بھی اپنے بچوں کی عقیدہ توحید پر توجہ دیتے تھے۔